قال حدثنا محمد بن بشار باب من جعل باب من یرید اللہ به خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس کو فقہ دین عطا فرماتے ہیں۔ تو اس میں دو باتیں سمجھ میں آئیں۔ ایک تو یہ کہ جو فقہ دین ہے یہ خیر ہے، اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کا بھی اس کے ساتھ خیر کا ارادہ ہے۔ تو اس سے فقاہت دین کی بہت بڑی فضیلت سمجھ میں آ رہی ہے کہ گویا یہ ترغیب ہے اور یہ مقصد ہے کہ دین میں فقاہت کو حاصل کرنا چاہیے۔ اور فقاہت کا معنی ہوتا ہے استنباط المسائل والوقوف علی دقائق الشریعتی وعلل الاحکامی۔ فقہ کی معنی ہوتی ہے مسائل کا استخراج، اور اس طریقے سے یہ ہے کہ شریعت کے باریکیوں کے اوپر واقف ہونا، اور وعلل الاحکام، احکام کے علتوں پر واقف ہونا۔ تو یہ کام مجتہد کا ہوتا ہے کہ مجتہد جو ہے وہ علتوں کو سمجھتا ہے، شریعت کی باریکیوں کو سمجھتا ہے، مسائل کا استخراج کرتا ہے۔ تو یہ دین کا بہت بڑا علم کا اعلیٰ درجہ ہے۔ تو مقصد یہ کہ یہ اعلیٰ درجہ حاصل کرنا چاہیے۔ بھی قال حدثنا سعید بن عفیر قال حدثنا ابن وهب عن یونس عن ابن شهاب قال قال حمید بن عبد الرحمن سمعت معاویہ خطیبہ، کہ حضرت معاویہ خطبہ دے رہے تھے، یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من یرید اللہ به خیرا یفقہہ فی الدین۔ باقی آگے مسئلہ یہ ہے کہ یہ پھر قسمت کی بات ہے اور نصیب کا معاملہ ہے، اور یہ فقہ جو ہے یہ خدا کی ایک عطا ہے، اللہ تعالیٰ کی وہ بھی نعمت ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ ماحول، یا پھر یہ ہے کہ تربیت تو سب برابر سب کی ہوتی ہے، لیکن پھر کوئی علم کا بہت بڑا مقام حاصل کر لیتا ہے، کوئی اس سے کم، کوئی اس سے کم۔ اس لیے فرمایا انما انا قاسم، میرے تو بس میں یہ بات ہے کہ میں ایک علم کو بانٹنے والا ہوں۔ تقسیم تو برابر ہے، اب کوئی کتنا لے لے، کوئی پورا لے لے، کوئی کم لے لے، یہ تو نصیب کی بات ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، کہ میں ہوں بانٹنے والا، یعنی علوم اور معرفت اور اللہ رب العزت کی طرف سے جو بھی فیض ہے میں اس کو بانٹنے والا ہوں۔ واللہ یعطی، عطا تو اللہ کی ہے، اور اللہ رب العزت نے جو میرے مبارک سینے میں اور مبارک قلب میں جس چیز کا فیضان فرمایا ہے میں اس کو بانٹ رہا ہوں، اور موتی جو ہے وہ ذات خداوندی ہے۔ پھر آگے فرمایا وَلَن تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، کہ مسلسل یہ امت جو ہے وہ اللہ کے امر کے اوپر قائم رہے گی اور دین پر رہے گی، سنبھالے گی دین کو۔ لا يَضُرُّهُم مَّن خَالَفَهُم، مخالفین نقصان نہیں دیں گے، حتیٰ یاتی امر اللہ، حتیٰ کہ اللہ کا امر آ جائے گا۔ مراد یہ کہ قیامت آ جائے گی، پھر تو معاملہ ختم۔ باقی یہ ہے کہ جب تک قیامت قائم نہ ہو تب تک کوئی ان کو نقصان نہیں دے سکے گا۔ تو اس حدیث میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ امام نے جو ترجمہ رکھا ہے بعینی وہی الفاظ حدیث میں آئے ہیں، مطابقت بالکل ظاہر ہے کہ گویا حدیث کے کلمات کو اٹھا کر کے ترجمے میں رکھا۔ آگے ہے باب الفہم فی العلم۔ ایک ہوتا ہے فقہ اور ایک ہوتا ہے الفہم، فہم المطالب۔ ان دونوں کا فرق ہے۔ فقہ جو ہے وہ اعلیٰ درجے کی چیز ہے، جیسے تھوڑی دیر پہلے میں نے عرض کیا
کہ فقہ کی معنی تو ہوتی ہے استنباط المسائل والوقوف علی دقائق الشریعہ و علل الاحکامی، کہ فقہ ایک بہت بڑی چیز ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ مسائل کا استخراج اور شریعت کی باریکیوں کے اوپر اطلاع اور احکامات کی علتیں جو ہیں ان کے اوپر اطلاع کا حاصل ہونا. تو فقہ تو جو ہے وہ علم کا اعلیٰ مرتبہ ہے. اب امام بخاری یہ کہنا چاہتے ہیں، یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ آدمی کو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ علم کا اعلیٰ مرتبہ حاصل کرے، لیکن اگر اعلیٰ مرتبہ حاصل نہیں کر سکتا تو کم از کم یہ دوسرا مرتبہ حاصل کرے. اگر فقہ حاصل نہیں کر سکتا تو فہم مطالب ہونا چاہیے. کم از کم آدمی کے اندر اتنا ہونا چاہیے کہ کوئی ان کا معلم یا مربی کوئی بات ان کو سمجھائے تو کم از کم مطلب کو سمجھنے کی صلاحیت ہو. تو اعلیٰ درجہ نہ ہو تو کم از کم یہ تو ہو. یا تو یہ غرض ہے ترجمے کا، یا ترجمے کا یہ مطلب بھی بیان کیا گیا ہے کہ امام یہاں سے جو ہے مطالعہ کی ترغیب دے رہے ہیں کہ بھائی فقہ ہو یا کوئی بھی علم ہو وہ حاصل ہوگا مطالعات سے. اور مطالعات کا مطلب کیا ہے کہ کوئی بھی چیز آپ کے سامنے ہے، آپ اس کے گرد و نواح کو دیکھیں. جیسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے سامنے اللہ کے نبی نے ایک بیان فرمایا کہ اس کا حل بتاؤ. تو بقیہ حضرات کو اس کا فہم نہ ہو سکا، عبداللہ بن عمر کو فہم ہو گیا. تو فہم کیسے ہوا کہ اس نے گرد و نواح کو دیکھا، سیاق سباق ماحول کو دیکھا، مقترنات کو دیکھا کہ اس سوال سے کیا کیا چیزیں مقرون ہیں، کیا کیا چیزیں جڑی ہوئی ہیں. جب مقرونات کو دیکھا، قرائن کو دیکھا، تو اس کو اندازہ ہوا کہ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں گودا ہے اور جمار ہے، اور مقصد یہ کہ وہ کچری اور گودا وہ ہاتھ میں وہ تناول فرما رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ ایک ایسا درخت ہے جس کو مومن کے ساتھ مشابہت ہے، تم بتاؤ کہ کیا ہے. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کناروں کو دیکھا، اطراف کو دیکھا. تو اب امام بخاری آپ کو ترغیب دے رہے ہیں کہ مطالعے کا طریقہ یہ ہے کہ کنارے کو دیکھو، حاشیے کو دیکھو. تو یہ فہم مطالب یعنی مطالعہ کی ترغیب ہے. اس ترجمے کا غرض یہ ہے کہ امام بخاری مطالعہ کی ترغیب دے رہے ہیں کہ علم کے تحصیل کے لیے مطالعہ ہے، جس کا طریقہ کار یہ ہے کہ حاشیہ دیکھو. یا تیسرا مطلب یہ